جھکائیں نظریں بچھائیں پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ جب مدینہ منورہ قریب آ جائے تو بڑے خشوع و خضوع، ذوق و شوق اور ادب و احترام کے ساتھ بکثرت صلاۃ و سلام پڑھیں۔ جب مدینہ منورہ پر نظر پڑے اور اس کے درخت نظر آنے لگے تو دعا مانگے اور صلاۃ و سلام پڑھیں، درود شریف پڑھے۔ بہتر تو یہ ہے کہ سواری سے اتر جائے اور ننگے پاؤں روتا ہوا چلے، جس قدر ادب و تعظیم ممکن ہو کرے۔ اور حق تو یہ ہے کہ اگر وہاں سر کے بل چلے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، مگر جتنا ہو سکے کوتاہی نہ کرے۔ جب مدینہ منورہ کی فصیل آ جائے تو درود شریف کے بعد یہ دعا کرے، اللہم ھذا حرم نبیک فاجعلہ لی وقایۃ من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب۔ یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں قیام گاہ پر پہنچ کر سامان کو ترتیب سے رکھیں تو ساتھیوں کی ضروریات، عادات اور تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمدردی اور ایثار کو عمل میں لائیں، غسل اور صفائی مکمل کریں اور اچھے سے اچھا لباس زیب تن کریں، داڑھی اور بالوں میں کنگھا کریں، خوب سنوریں، خوشبو لگائیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ مصداق اپنے کو سادگی سے آراستہ مزین کریں، لیکن تعیش وہ دکھاوے کے جذبے سے نہ ہو۔ باہر نکل کر پہلے کچھ صدقہ کر دیں، صدقہ تمام بلائیوں کو ٹالتا ہے، اور نبی کی ناراضگی اس سے بڑی بلا ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، اس لیے صدقہ نکالیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ وقار کے ساتھ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے کہ کہیں کوئی بے ادبی یا گستاخی نہ ہو جائے، قدم اٹھاتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں اور داہنا قدم اندر رکھتے ہوئے مسجد میں داخل ہو جائیں اور دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ پھر اس کے بعد دعا پڑھیں، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد۔ پھر روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سلام پڑھیں، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا سید المرسلین و یا خاتم النبیین۔ یاد رکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنا درود شریف پڑھنے سے افضل ہے۔ اپنا سلام پڑھنے کے بعد ان حضرات کا سلام پہنچائیں جنہوں نے اپنے شہر میں آپ کو وداع کیا تھا۔ وداع کرتے ہوئے انہوں نے سلام کی درخواست کی تھی، تو جنہوں نے آپ کے ذریعے سے کہا ہو، اور اللہ جل شانہ سے دعا کیجیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کیجیے اور کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان کی تجدید کر لیجیے، تاکہ کل بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی گواہی دیں۔ اس کے بعد تقریباً ایک ہاتھ دائیں طرف ہٹ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سلام پڑھیں، پھر تقریباً ایک ہاتھ سیدھے جانب ہٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سلام پڑھیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر حق تعالی شانہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے اور اپنے والدین، احبہ اور اقربا اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ اور یاد رکھیں کہ مدینہ کی زیارت کرنا، آپ علیہ السلام کی زیارت کرنا، چاہے زندگی میں ہو، اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ کا لقب دے دیا، اور جنہوں نے زندگی میں آپ علیہ السلام کو ایک مرتبہ اپنے نگاہوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا ان پر جنت واجب، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپنوں میں دیکھا ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش واجب، جنہوں نے روزے اقدس پر حاضری دی ان کی بھی شفاعت ضروری ہے۔ اس لیے یہ ادب کا مقام ہے۔ ادب کو پاس و لحاظ رکھتے ہوئے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب رکھتے ہوئے وہاں پر قیام کریں، جب تک رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو ادھر ہی رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رکھے۔ ذرا بھی دل اگر روزے اقدس سے ہٹ جائے تو پھر وہاں سے لوٹ جائے، کیونکہ غفلت کے ساتھ وہاں پر رہنا مناسب نہیں ہے۔